ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اہل التوحید اہل ایمان میں شمار ہوتے ہیں اور اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کہ تمہیں غمزدہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری ہی حکومت رہے گی، تمہاری ہی بادشاہت رہے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم ہوگی اپنے آپ کو ایمان والا بنا لیجئے، اپنے اندر ایمان کی مضبوطی کر لیجئے، یقین جانیے کہ آپ کہیں رسوا نہیں ہوں گے، کہیں ذلیل نہیں ہوں گے۔ آج جن ایام سے ہم اور آپ ہو کر گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ ہو کر گزر رہے ہیں، یہ دور ایک ایسا دور ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ کیسی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ انہیں کس طریقے سے کمزور کیا جائے، کس طریقے سے انہیں ذلیل کیا جائے، کس طریقے سے انہیں گھٹنوں پر ٹیکا جائے۔ یہ ساری سازشیں، یہ ساری پروپیگنڈا نچائی جا رہی ہے اور کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ ان کے پاس سوائے شکوہ اور شکایت کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ میرے بھائیوں، ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت کو اپنی زندگی کا لاہ اعمال بنا لیجئے اور اپنے اندر ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے دل کو ایمان سے آشنا کیجئے۔ انشاءاللہ یقین جانیے کہ یہ ڈر، یہ خوف، یہ ڈرانے والے، یہ خوف دلانے والے، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آج ہم اور آپ جس دور سے ہو کر گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے توحید کی جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ اہل ایمان کی صفات کیا کیا بتائی ہیں، اہل ایمان کو کون سے کام انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر واقعی معنی میں ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر توحید ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہم ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم توحید کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور اگر چل رہے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ دیر ہے اللہ کے یہاں، اندھیر نہیں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ایک دن آئے گا کہ آپ جو ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ ذلت عزت میں بدل جائے گی۔ آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں، موجودہ دور میں جس بل کو لے کر، جس ایکٹ کو لے کر بحث چل رہی ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے شرعی نقطہ نظر کے تحت، شریعت ہمیں اس وقف بل کے تحت، یعنی وقف کے معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت میں کیا اہمیت ہے، کیا ویلو ہے، اور موجودہ حالات میں اس کے تحت کیا 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 جا رہا ہے، ہمارے ہندوستانی سنویدھان میں ہمارے وقف کے تحت کیا کیا قانون ہیں، کیا کیا ایکٹ ہیں۔ اس تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ضرورت ہے کہ ہم امت مسلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس کی سنویدھان میں ہمیں جو قانون اور جو رہنے کے لیے
چار باتیں رکھ دی جائیں۔ ان نقطے پر بات کرنے سے پہلے ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی شخص اس وقت تک نیکوکار نہیں ہو سکتا، اس وقت تک محسن نہیں قرار پاتا، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو نیک نہیں کہہ سکتا۔ نیکی اس وقت ہو سکتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت میں سے، اپنی جائیداد میں سے ان جائیداد کو، ان مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جسے آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی تلقین کی ہے، اور وقف کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے، کار خیر کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے۔ ان کے احسانات اور ان کے اچھائی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جہاں یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اچھے چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو نیکوکار بنائے، وہی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر یہ اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، ان کی تم بھلائی کریں، ان کے ساتھ رہنمائی کریں، اس میں سلوک کریں، اور یہ باتیں اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور یہ جو مال و دولت ہم جو اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ جن کے لیے فائدہ مند ہوں گی، وہ ہمارے سماج کے جو غریب طبقے ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو فقیر ہیں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے، ان کو قوم میں مضبوطی دینے کے لیے یہ راستے اختیار کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس چیز کے لیے ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ وہ لوگ اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں یعنی سوال کرنے والے، مانگنے والوں کو، اور اسی طریقے سے غلاموں کی آزادی کے لیے دیتے ہیں۔ غلام یعنی کوئی ایسا بندہ جو آج غلام کا ڈیٹ نہیں ہے، آج کے دور میں غلام نہیں چلتا، لیکن کوئی ایسا بندہ جو بے گناہ ہے، جو کسی جرم کے مرتکب نہیں ہے، لیکن انہیں جرم کے مرتکب قرار دے کر، انہیں جھوٹا الزامات لگا کر انہیں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے ان مالوں کا استعمال کیا جائے، ان زکات اور صدقہ اور خیرات کا استعمال کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان سے ان کے اعمال کٹ جاتا ہے، وہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، یہیں ٹھہر جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، تین اعمال کے جو انسان کے مرنے کے بعد انہیں فائدہ پہنچتا ہے، ان کے لیے خیر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جس کے انسان کرنے کے بعد انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے، لیکن ان کے کیے ہوئے چیزوں کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب تک فائدہ اٹھاتا ہے تب تک ان کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ، اور اسی طریقے سے ایک ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، خود بھی فائدہ اٹھایا ہو، اور علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھایا ہو، یا کوئی ایسی کتابیں لکھ دی گئی ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو، اس سے وہ سیکھ رہے ہو، تو اس علم کا فائدہ ان کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتا ہے، اولاد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، نیک بچے جو ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرے، اللہ کے ہاں روئے گڑگڑائے اور ان کی بخشش کی دعائیں کرے، یعنی اولاد کی دعائیں ان کے حق میں کام آئیں۔
یہ تین چیزیں ہیں انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. اور یہ وقت اپنی اصل اور فوائد کے اعتبار سے جس وقت کے بارے میں آج دنیا میں بحث چھڑی ہوئی ہے، بحث چل رہی ہے، یہ وقت کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ وقت باعتبار فوائد یعنی فوائد کے اعتبار سے بھی اور اسی طریقے سے اپنی اصل کے اعتبار سے، اصلیت کے اعتبار سے بھی یہ انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جائیداد کو اس طرح صدقہ کیا جائے کہ انسان اس صدقے جو کرے اس کی اصل باقی رہے. یعنی کوئی جگہ، کوئی زمین اللہ کے راستے اللہ کے لیے کر دیا گیا، وہ جگہ تو برقرار رہی لیکن اس جگہ سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے فائدے ہو رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں. تو وہی کہا گیا ہے کہ اس کی اصل باقی رہے اور اس کے منافع، ان کے فائدے کی چیزیں سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے. اور یہ باتیں صحیح بخاری کی کتاب الشروط میں آپ کھول کر دیکھ لیں کہ یہ باتیں آپ کو مل جائے گی. وقت کی جو تعریف کی گئی ہے صحیح بخاری کے اندر وہ آپ کو مل جائے گا. اسی طریقے سے صدقہ کا فائدہ وقتی ہوتا ہے. جو ہم عام صدقہ کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کے مسکینوں کو، فقیروں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، یہ وقتی طور پر ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی پراپرٹی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے وقف کر دیا تو یہ وقتی فائدے بھی ہیں اور بعد کے جب تک وہ ہماری چیزیں یوز ہوتی رہے گی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرے گی. اسی طریقے سے بلکہ آسان الفاظ میں اگر آپ اس کے سمجھیں تو وقت ہمارے لیے دونوں اعتبار سے فائدے ہیں. ایک وقتی اعتبار سے بھی اور ایک صدقہ جاریہ کے اعتبار سے بھی، دائمی اعتبار سے بھی سمجھ لیں. اور وقت وہ گویا کہ یہ ایسا صدقہ کرتا ہے کہ وقت میں ایک فریق یہ ہے کہ صدقہ کا مال جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. صدقہ یا زکات یا جو بھی مال ایک مسکین کو دیا جاتا ہے، ایک فقیر کو دیا جاتا ہے، ایک ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی چیز وقف کی جاتی ہے تو جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک نہیں بنتا بلکہ اس وقت کی چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین بنتا ہے. یعنی وہ چیزیں اللہ کی ہو جاتی ہیں اور ایسی صورت میں اس سے لوگوں کا فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان کی پراپرٹی کا حقدار نہیں ہوتا. جیسے ایک مسکین کو ہم نے 10 روپے دیا، اب وہ 10 روپے کا مالک بن گیا، وہ چاہے وہ 10 روپے کیسے بھی لٹائے. لیکن اگر ہم نے 10 روپے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا تو اس 10 روپے سے مسکین کی مدد تو کی جائے گی لیکن وہ 10 روپے کا مالک وہ نہیں بنے گا بلکہ اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اور جو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں آ جائے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اسے کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی، اسے کوئی بیچ نہیں سکتا یا اسے اپنے اختیار میں نہیں لے سکتا. یہ وقت کی تعریف ہے، یہ وقت کی اہمیت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ تاریخ کے اور آپ کو پڑھیں گے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس بات کو بھی پائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وقف کیا ہے. وقت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اللہ کی راہ میں وقف کیے تھے اور یہ 7 بار ایک یہودی کے تھے جس کا جنگ احد میں
मुसलमानों के साथ उन्होंने मिलकर जंग लड़ी। जब वो मरने गए, यानी मरने का वक्त आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि ये 7 बातें आपके हवाले करता हूं, आप जैसे चाहे इसे यूज करें, इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 बागों को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। इस हदीस से भी लोगों ने बहस छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस हदीस को समझने की कोशिश करें। उस यहूदी ने अल्लाह के रसूल को वैसे ही मालिक बना के गया था। लोग कहते हैं कि सबसे पहले यहूदी ने वक्फ किया था। यहूदी ने वक्फ नहीं किया था, अल्लाह के रसूल को इख्तियार दिया था, उनके हवाले कर दिया था 7 बार मरते वक्त, और कहा था कि आपको ये बात दे दिया गया, आपके इख्तियार में चाहे जैसे यूज करे। लेकिन अल्लाह के रसूल के इख्तियार आने पर अल्लाह के रसूल ने उन्हें वक्फ किया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि जब उसने अल्लाह के रसूल को दे दिया तो अल्लाह के रसूल मालिक बन गए, अल्लाह के रसूल की माल हो गए, वो अल्लाह के रसूल की प्रॉपर्टी बन गई, और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया है। लिहाजा ये है हिला देना, और इस हीले के साथ मुसलमानों को कमजोर करना। दरअसल बात अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो बहुत बढ़ जाती है। ये सारी बातें हमें गुमराह करने की बातें इसलिए कर पाते हैं ये लोग जिनको शरीयत की नॉलेज नहीं है, जिनको किताब की नॉलेज नहीं है, जिनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। वो हमारे इस्लाम के मानने वालों को गुमराह इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को अहले ईमान कहते हैं, लेकिन हमें इस्लाम की नॉलेज खुद नहीं है। चिजाए को दूसरों की इस्लाम की नॉलेज हो, चिजाए के दूसरों को शरीयत की नॉलेज हो। हमारी औलाद बेदीन है, इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता, इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम के अहकाम क्या है, हम खुद कुछ नहीं जानते। और यही मौका का फायदा उठाते हुए लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उनके जवाब हम नहीं दे पाते पार्लियामेंट में। और जहां जहां ये बहस चल रही है, लोग धरने से इस बात को, इस हदीस को पेश करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को इस बात का पता नहीं है, मुसलमानों को इस बात का इल्म नहीं है कि सबसे पहले वक्त अल्लाह के रास्ते में किसने किया है, और वो हवाले देते हैं कि ये यहूदी ने किया है। तो फिर इस वक्त में हिंदुओं को अगर शामिल किया जाता है, गैर मुस्लिमों को अगर शामिल किया जाता है, तो इसमें हरज की क्या बात है? मेरे भाई और दोस्तों, बात को समझे, ये खेला है। उसका तौर ये है कि उस यहूदी ने अल्लाह के रास्ते में वक्फ नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के रसूल ने वक्फ किया था। उस यहूदी ने अल्लाह के रसूल को दिया था, और जब अल्लाह के रसूल को दिया तो अल्लाह के रसूल मालिक बन गए। तो गैर मुस्लिमों ने वक्फ नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बात, जब वो खुद मालिक हो गए तो उनका बात हो गया, तो अपने प्रॉपर्टी में से अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले वक्फ किया था। और उसके बाद अल्लाह के रसूल के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन सारे सहाबा ने भी अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में वक्फ किए थे। और ये सबूत हदीस में मिलता है। इसी तरीके से उस दौर को लेते हुए, उस दौर से ये सिलसिला आज तक चला रहा है। इस हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो जब मुस्लिम हुकूमतें यहाँ पे आई, मुसलमान यहाँ पे कदम रखे, तो मुसलमानों में जो मालदार किस्म के लोग थे, मुसलमानों ने अल्लाह के रास्ते में अपनी जमीनें, अपनी प्रॉपर्टियां वक्फ कर दी, अल्लाह के रास्ते में खर्च किए। और उन प्रॉपर्टियों में ज्यादातर किसी प्रॉपर्टी में मसाजिद का इंतजाम किया गया, किसी में कब्रिस्तान है, किसी में दरगाहें हैं, किसी में ईदगाहें हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों की जायदाद को वक्फ किया गया है, मुसलमानों ने अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया है। और जब
1800 بلکہ 1757 میں انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے پورے ہندوستان کی زمینوں کو، زمینداروں کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اسی میں وقف کی زمین بھی کافی زیادہ جائیداد وقف کی انگریزوں کے قبضے میں آ گئی۔ اور جب مسلمانوں نے احتجاج کیا، ان کے خلاف آوازیں بلند کی، تو احتجاج کی بنیاد پر وقف کی زمین پر، جائیداد پر مسلمانوں کو حق دیا گیا اور ان کے انتظامات کے لیے مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ اور اس کے بعد 1863 میں ایکٹ دفعہ 20 کے تحت وقف جائیداد کی شمولیت یعنی انتظامات مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ جتنی بھی وقف کی جائیداد تھی ہندوستان میں، یہ مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی دفعہ 20 کے تحت۔ اور اسی طریقے سے آزادی ہند کے بعد اوقاف کی جائیداد کی حفاظت کا مسئلہ پھر درپیش ہوا، یعنی پھر اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اوقاف کی جائیداد جو اللہ کے راستے میں مسلمانوں نے جائیداد وقف کیے تھے، ان کی حفاظت، ان کی سیفٹی کے لیے پھر ایک حکومت ہند نے ایکٹ بنایا۔ 1954 میں مسلم وقف ایکٹ منظور کیا گیا، اور اوقاف کی حفاظت اور انتظامات کے نقطۂ نظر سے بہت سی کمیاں رہ گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جن کی طرف مسلم علماء اور وکلاء اور سیاست دانوں نے توجہ دلائی، چنانچہ 1959 عیسوی میں اور 1964 عیسوی اور اسی طریقے سے 1969 عیسوی میں، اور پھر حال میں 2013 اور 2010 میں اصلاحات و ترمیمات کی گئی، اور جو وہ منظور ایکٹ کیا گیا تھا، جو ہندوستان کے گورنمنٹ نے اسے منظور کیا تھا، اس میں کچھ خامیاں تھیں، اس کی اصلاحات کی گئی، انہیں صحیح کیا گیا۔ اور 2013 میں یہ ترمیمات کی گئی، جس میں جسٹس راجندر سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مسلم اوقاف کی حفاظت اور انتظامات سے متعلق جو تجاویز پیش کی تھی، ان کا بھی لحاظ رکھا گیا، مسلمانوں کے رائے مشورے کو لیا گیا، اور موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں مسلم وقف کے سلسلے میں جو نیا 2024 میں پیش کیا گیا ہے وقف بل کے نام پر، اس میں جو ترمیمات اور تجویز کی گئی ہے، ان سے مسلمانوں کو اختلاف بھی ہے، اور وہ اس سے دل گرفتہ بھی ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کئی ترمیمات ایسی ہیں جو ہماری جائیداد کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہو جانے کے بعد اگر یہ قانون کی شکل میں آ گیا تو جتنی بھی اوقاف کی زمین ہے، جو ہماری عیدگاہیں ہیں، جو ہماری مساجد ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کی ملکیت ہے، جو وقف کی زمین اللہ کی ہے، اس اللہ کی زمین میں یا جائیداد میں غیروں کو شراکا یا غیروں کو شریک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جسے شریعت کی شین سے واقفیت نہیں، جسے وقت کی واو سے واقفیت نہیں، وہ وقت کے بارے میں اپنی حکومت یا انتظامات کیسے کرے گا؟ وہ وقت کو کیا سمجھے گا؟ وہ وقت کی ویلو کو کیا سمجھے گا؟ آج جو بل پاس کیا جا رہا ہے، اس بل میں اپنے مسلمانوں کے یہ دہائی دیتے ہوئے کہ غریبوں کا فائدہ ہوگا، تو اللہ کے واسطے یہ بات حق ہے کہ یہ وقف اسی لیے کیا گیا ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ یہ آپ کو دہائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دہائی دیتے ہوئے اس جائیداد میں جو مسلمانوں کی ہتھیار ہے، یہی ایک راستہ ہے جس سے مسلمان مضبوط ہیں۔ اگر یہ جائیداد
یا اوقاف کی جائیداد گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا تو مسلمان کے پاس کچھ اور باقی نہیں رہ جائے گا، پھر مسلمان حقیر ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اور یہی سوچ اور یہی فکر کے ساتھ ان لوگوں نے اس میں ہاتھ لگایا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ ایسے مسلمانوں کے ساتھ کھیل کھیلا نہیں جا سکتا، لیکن جب ان کے ہتھیار کو ہتھیا لیا جائے گا، جب ان کے کمزور کر دیا جائے گا، تو پھر یہ ہمارے سامنے گر گرانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں باقی رہے گا۔ اس لیے اس وقت بل کے تحت مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لہذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وقت کو، اس کی ویلو کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شریعت نے وقت کرنے کا حکم کیوں دیا، شریعت نے وقت کی اہمیت کو کیا بتایا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے آئی، اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس وقت بل کے خلاف جتنا ہو سکے ہم اپنی کوشش کریں کہ اس وقت بل کو ختم کرایا جائے، اس کی کینسل کرایا جائے، اور یہ جائیداد جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں ان کو بچانے کی فکر کی جائے۔ اس کے لیے جو مسلم پرسنل لا بورڈ یا اسی طریقے سے علماء کرام آگے بڑھ کر حصہ لیے ہیں، اس میں ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، ان کے پیچھے پیچھے قدم بڑھائیں، ان کے ساتھ ہو کر ان کے مضبوط کریں۔ ابھی یہ وقت بل اگر پاس ہو گیا تو یاد رکھیں کہ یہ جو دھوکہ ہوگا اور جو لوگوں کے لیے خطرے اور جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہوا ہے، یہ بعید نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو۔ یہ ایک راستہ چلا جا رہا ہے، ایک راستہ کھولا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے۔ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے طلاق ثلاثہ کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ طلاق ثلاثہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے شرعی مسائل میں دخل اندازی کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف سی اے اے جیسے قانون لانے کی کوشش کی گئی۔ پھر اب مسلمانوں کے خلاف ان کی جائیداد کو ہڑپنے اور ان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اپنے ہتھے میں لینا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اپنی اوقات کو، اپنی ویلو کو پہچانتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، اس طاقت کا یوز کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ابھی رمضان گزرا ہے، ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری پڑی تھی، رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری پڑی تھی، اور جیسی رمضان کا چاند یعنی عید کا چاند نظر آیا، مسجد میں ایک سب دو سب، باقی لوگ کہاں نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس طریقے سے آپ کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ اس ایکٹ میں جو بل پاس کیا جا رہا ہے اس میں ایک تجویز یہ بھی دیا گیا ہے کہ مسلمان اگر کسی جائیداد کو وقف کی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹیکلی 5 سالہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان کے پریکٹیکل آپ کس طریقے سے اپنی جائیداد کو ثابت کریں گے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، صدقہ نہیں، چہرے میں غیروں جیسا مساویہ شیطانی چہرہ بنا کے ہم یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ وقت کی جائیداد ہے، اسے وقف کیا گیا ہے۔ یہ کس طریقے سے آپ کیس لڑیں گے؟ اس میں ایک پوائنٹ یہ دیا گیا ہے کہ کوئی اگر کسی زمین کو، کسی جائیداد کو وقف کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے یا اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہے تو پریکٹیکلی 5 سال کا مسلمان ہونا چاہیے۔ یعنی ان کے 5 سال کے شڈول کو دیکھا جائے کہ وہ واقعی معنی میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو آپ کس بات سے مسلمان کی ثبوت دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ آپ کے یہاں اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے پہلی چیز توحید،
اور اس کے بعد نماز نہیں پائی جاتی. جس چیز کو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْفُ اللِّحْيَةَ، داڑھی کو معاف کر دو، آج ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، یہودی اور نصرانی کی مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنت کو آج باتیں بولوں تو لوگوں کو بھی کڑوی لگتی ہے، چڑ ہوتی ہے کہ مولانا کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. کوئی آپ کی داڑھی پکڑ کے نوچ لے، آپ کو چڑ ہو جاتی ہے، آپ کی زبان سے آواز نکلنے لگتی ہے کہ مسلمانوں کی داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گٹر میں، نالیوں میں بہا رہے ہیں، کاٹ کاٹ کے، چھیل چھیل کے. تو آپ کو پرواہ نہیں ہو رہا، یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ جو نائی کے یہاں یہ جو داڑھی کٹواتے ہیں یا سیونگ کرواتے ہیں، یہ کہاں کسی چاندی اور سونے کے بکس بنا کر پیک کر کے رکھا جاتا ہے، یا اسی گٹر میں پھینکا جاتا ہے جہاں سے ساری گندگیاں بنتی ہیں. اللہ کے رسول کی سنت آپ کٹوا کے گٹر میں بہا رہے ہیں. یہ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ آپ کس بات کی ثبوت دے رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چڑھنے کی؟ آپ کی یہ حرکت، یہ کام اس بات کی گواہی ہے کہ ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہمیں پسند نہیں ہے. ہم صرف نام کے کہنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، اور داڑھی صرف سنت نہیں ہے، اس کا کاٹنا چھیلنا بلکہ اس پہ ہاتھ لگانا یعنی کینچی لگانا بھی گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پر اگر غور کریں، وَحْفُ اللِّحْيَةَ، صیغہ امر یعنی آرڈر کا صیغہ یوز کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے کسی بھی معاملے میں آرڈر کا صیغہ یوز کیا جائے، آرڈر دیا جائے اور اس میں کوئی کرائم نہ پایا جائے، اس کو چینج کرنے کا، اس کو بدلنے کا، تو یہ واجبات میں آ جاتا ہے. گویا کہ داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ واجب اور فرض ہے، اور آج اس فرض کو ہم چھوڑ رہے ہیں. ہمارے مساجد ویران ہیں، جس مساجد کے لیے لڑ رہے ہیں، جس قبرستان کے لیے لڑ رہے ہیں، جس عیدگاہ کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ عیدگاہ، یہ مساجد ہم ویران رکھے ہیں، غیر آباد رکھتے ہیں. کیا ہو؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی باعمل بنے، اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم واقعی معنی میں ہم مسلمان ہیں. اور جس دن سے آپ اپنے آپ میں یہ ثبوت دے دیں گے کہ واقعی معنی میں ہم مسلمان ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کو ذلیل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہی بات جو میں نے شروعات میں آیت کریمہ سے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کبھی ذلیل نہیں ہوگے، لیکن شرط یہی ہے کہ ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ. مومن کب ہوگے؟ جب آپ واقعی معنی میں نمازی بن جاؤ گے، آپ زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ گے، صدقہ دینے والے بن جاؤ گے، رسول کی سنت سے آپ کو محبت ہوگی، رسول کے فرمان سے آپ کو محبت ہوگی، اللہ کے فرمان سے آپ کو محبت ہوگی، لگاؤ ہوگا، تب جا کے آپ واقعی معنی میں مسلمان ہوں گے. آپ کو مسجد سے محبت ہوگی. نوجوان آج بے راہ روی کے راستے پر چل رہے ہیں، نوجوانوں کو بھی فکر نہیں ہے نماز کا. کتنا اچھا لگ رہا تھا رمضان کے موسم میں کہ پوری مسجدیں بھری رہتی تھی. آج فجر میں 4 سے 5 لوگوں کے علاوہ چھٹا لوگ نہیں ملتے. کیوں؟ ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے؟ کیا اسی لیے ہم آئے ہیں کہ بس دنیا گھومتے رہے، عیش اور مستی کے ساتھ جی لیں؟ نہیں. اگر واقعی معنی میں آپ ایک مسلم قوم کے نوجوان ہیں، آپ کے بارے میں بتا دوں
یہ نوجوان کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ نوجوان کسی قوم کی کریم ہوا کرتے ہیں، جیسے دودھ کے اوپر کریم ہوتا ہے، ملائی، اگر اس دودھ سے ملائی کو نکال لیا جائے، کریم کو نکال لیا جائے تو دودھ کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی قوم کی نوجوان کو ختم کر دیا جائے تو اس قوم کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس لیے نوجوان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور نوجوان چاہے تو قوم کو عروج کی طرف لے جا سکتا ہے، نوجوان چاہے تو اپنی قوم کو ترقی دے سکتا ہے، اپنی قوم پر آنے والے ہر طریقے کی مشکلات کا دفاع کر سکتا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، اب تاریخ کو پڑھیے، سیرت رسول کو پڑھیے، جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنی بھی اسلامی پرابلمز آئے، سب میں سب سے پہلے اگر ہواؤں کے رخ کو بدلنے اور پھیرنے والے قوم پائے گئے تو نوجوانوں کی قوم پائی گئی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نوجوانوں کے بارے میں ان کی ہمت اور ان کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اگر ایک نوجوان اللہ کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو قربان کر دیتا ہے، تو ایسے نوجوان کو کل قیامت کے روز جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَالشَّابُ النَّشَافَ لِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی زندگی اللہ کے راستے میں، اللہ کے عبادت میں گزار دے، اس کو کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھیں اور اس کو فضول میں برباد نہ کریں۔ آج اس مسجد میں ابھی اس بات کا عہد کر کے یہاں سے نکلے کہ آج سے پہلے ہم نے جیسی جوانی گزاری، لیکن آج کے بعد ہم اپنے مسلم قوم کے رہبر ہو کر زندگی بسر کریں گے، اپنی مسلم قوم کو کسی بھی پریشانی میں جھکنے نہیں دیں گے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خود اپنے آپ کو رب کا بنا لیں گے، جب ہم اپنے آپ کو، اپنے ہر اعمال کو رب کی خوشی کے لیے کریں گے، اور یہ رب کی خوشی کے لیے وہی اعمال ہو سکتے ہیں جو اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو آج سے اس بات کا عہد کر کے نکلے کہ آج ہم عملی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی، باہری طور پر بھی مسلمان ہونے اور مسلمان کی قوم کے نوجوان ہونے کی ثبوت پیش کریں گے، نماز قائم کر کے، زکات دے کر کے، مسلمانوں کے دینی معاشرے میں دینی معاشرے کو قائم کر کے، دینی ماحول کو قائم کر کے ایک ثبوت پیش کریں گے کہ نہیں، ہم مسلم نوجوان ہیں، ہم مسلم قوم کے نوجوان ہیں۔ اس بات کا ثبوت پیش کریں گے، اس بات کا عہد کر کے آج سے نکلے۔ وعدہ کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ جو ہم سے ہوئی، لیکن آج کے بعد ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، آج کے بعد ہمارے سارے نوجوان انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کا عہد کرتے ہیں، آپ لوگ کریں۔ اگر واقعی معنی میں آپ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور دکھانا چاہتے ہیں، کتنی بار کہا جائے، آپ کے سامنے بالکل واضح کھلے طور پر ہے کہ ہم وہ قوم تھے کہ ہواؤں کو رخ کو پھیر دیا کرتے تھے، آندھیاں پھر جاتی تھی۔ ہم وہ قوم تھے کہ کوئی حکومت، قیصر و کسریٰ جیسی طاقتور حکومتیں ہمارے سامنے آنکھ دکھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کے اندر لرزہ طاری ہو جاتی تھی۔ آج وہی ہم قوم ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کے تلے کی دھول کی مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں ہم نے اپنے اوقات کو کیوں کھو دیا؟ ہم نے اپنی ویلو کو کیوں کھو دیا؟ آپ کو یہ بات پھر میں کہتا چلوں، آج گرچہ
पार्लियामेंट में सियासतदान आपकी इस बिल के लिए लड़ रहे हो या कुछ कह रहे हो, कुछ सियासतदान आपकी तरफ है, कुछ सियासतदान अपने रोजी रोटी के लिए अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, सियासतदान सबके सब जालिम है, सबके सब जालिम है। ये हमारे नहीं है, चाहे कांग्रेस हो जाए, चाहे बीजेपी हो जाए, कोई भी सियासतदान हमारे पक्ष में नहीं है। सब अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, बस बीच में हमें यूज कर रहे हैं। किसी ने हमारे हाथों में जख्म लगाया तो किसी ने जख्म लगाकर थोड़ी सी मरहम पट्टी करके हमें अपना एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना है। कोई अपना नहीं है। बाबरी मस्जिद के हाल आप जानते हैं। जिस कांग्रेस को हम अपना कहते हैं, जिस बिहार में जिस जेडीयू को अपना कहते हैं, यही कांग्रेस, यही जेडीयू जो बाबरी मस्जिद के ताला खुलवाने वाले में सबसे पहला थे। बाबरी मस्जिद को ओपन करने में या उसको मुनहदिम करवाने में जिनका आता ही कांग्रेस थी। तो किसी भी सियासतदान को अपना मान के हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे, ये आपको कभी सर उठा के जीने नहीं देंगे। इसलिए अपनी औकात को पहचानिए, अपनी मजबूती को पहचानिए और अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। किसी के बलबूते पर अपनी जायदाद को, अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें कि फला हमारे सपोर्ट करेंगे तो हम बचेंगे, फला हमें बचाएंगे तो हम बचेंगे। नहीं, अपनी हिफाजत खुद कीजिए, अपने पांव पर खड़े होकर अपनी हिफाजत कीजिए और यकीन जानिए, अपने पांव पर खड़े होने के लिए सबसे पहले हमें अपने रब का होना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने रब का हो जाएंगे, जिस दिन हम अपने रब को खुश कर ले जाएंगे, हमारे पास हथियार होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ फाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद अल्लाह ने वादा किया है कि तुम सरबुलंद रहोगे, तुम्हारी हुकूमत आएगी, यकीन जानिए कि आएगी। और इसकी मिसाल आप माजी में देख सकते हैं, जंगे बदर में आप देख सकते हैं कि 313 मुसलमान थे, लेकिन उसके बिलमुकाबिल 1000 के करीब उनके मुखालिफ सिंध में, उसके बावजूद भी जंगे बदर को जीत कर आने वाले मुसलमान कौम थे। किस बुनियाद पर? उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, और जो मुखालिफ में थे हथियार लेस थे, उसके बावजूद हार हुई। उनके पास सिर्फ थी कोई चीज, तो किस चीज, कोई कौन सी चीज थी? सिर्फ ईमान की दौलत थी, ईमान की मजबूती। उनको सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह पर भरोसा था, और इसी ईमान की मजबूती की बुनियाद पर जिधर रुख करते थे उधर ही अपने फतेह आप की चिराग जलाकर वापस होते थे। इसलिए मुसलमानों, इधर उधर की बात छोड़कर इसके भरोसे में, उसके भरोसे में, ये सियासतदान हमारे काम करेंगे, वो सियासतदान हमारे काम करेंगे, कोई हमारे काम करने वाले नहीं। लिहाजा अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। अपने रब को, जो आपके लिए ताउन करने वाला है, जो आपकी मदद करने वाला है, उसकी मदद अगर शामिल ना हो तो दुनिया की सारी जमातें आपको मदद पहुंचाने की कोशिश करें तो कोई मदद नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसी जात को अपना बना लो जो जिसकी मदद आपके लिए साबित होगी। और अगर उसने मदद कर दी और पूरी जमात, पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपको जलील करना चाहे तो वो जलील नहीं कर सकता, आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता। अगर उसने चाह लिया कि नहीं, मेरे मुसलमान कौम को कामयाबी होना है, कामयाब होना है, तो उसकी चाहत, उनकी मंशा के आगे किसी की चलने वाली नहीं। चाहे वो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और मेरा रब अकेला एक तरफ। इसलिए ऐसे रब और ऐसी जात की तरफ हो जाइए
जिस ذات अकेले पूरी दुनिया के लिए काफी है, पूरी कायनात के लिए काफी है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, आप सभी से मेरी अपील यही है कि जो कुछ हमसे गलतियां हुई, लेकिन आज से इस बात का अहद करके जाइए कि हम अपनी पूरी जिंदगी, जो भी जिंदगी हमें मैसर हो, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदगी बसर करेंगे। अपना हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करेंगे, अल्लाह के फरमानात के मुताबिक। हमारा एक एक कदम अल्लाह की खुशनुदी के लिए उठेगा, आगे बढ़ेगा तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए आगे बढ़ेगा। जिस कदम के बढ़ने से अल्लाह नाराज हो जाए, हमारा रब नाराज हो जाए, उस कदम को हम पीछे हटा लेंगे। इस बात का अहद करके यहाँ से निकले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए। इलाहुल आलमीन, हम मुसलमानों की जो परेशानियां हैं उसे दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम में से जो मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को खत्म कर दे। इलाहुल आलमीन, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इलाहुल आलमीन इनकी मदद फरमा। अल्लाह, दुनिया के किसी भी कोने पर मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो कर्जदार हैं, अल्लाह उनकी कर्ज की अदायगी के लिए कोई सबील